شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے تحاشا محبت کریں۔ یہ ہمارے ایمان کا سب سے پہلا حصہ ہے۔ اپنے بچوں کو، خود بھی اور اپنے ارد گرد تمام لوگوں کو اس محبت کے متعلق ضرور بتایا کریں۔ 5 ٹائم نماز اور قرآن پاک بما ترجمہ پڑھا کریں۔ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی اسلام آباد سے نایاب نے شیئر کی۔ نایاب کہتی ہیں کہ میں G11 میں رہتی ہوں اور G11 جو ایریا ہے وہ بہت ہانٹڈ ہے۔ وہاں پر بہت سی پرسرار جگہیں ہیں اور ان میں سب سے جو پرسرار جگہ ہے وہ G11 کا پارک ہے۔ وہ جنات کے لحاظ سے بھی پرسرار ہے۔ بہت سے وہاں پر جادوگر بھی آ کر ایسی مخلوقات کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں جو کہ ان کے کام آتی ہیں، اور وہاں پر لوگ جادو ٹونے کا بھی کام کرتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایک واقعہ پیش آیا G11 میں، اور واقعہ وہ یہ تھا کہ ایک شخص تھا جس کو دیکھا گیا تھا پارک کے اندر رات کے ٹائم۔ جس شخص نے اس کو دیکھا تھا اس کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ ضرور کسی کے اوپر کالا جادو کرنے کے لیے آیا ہے۔ کالا جادو اگر کوئی کر رہا ہو اس کو بھی روکیں، اور اگر آپ اس کو دیکھیں یا اس کے متعلق آپ کو پتہ لگے تو ضرور اس کا پیچھا بھی کریں اور اس کو اس کام سے روکنا چاہیے۔ وہ اس کے پیچھے گیا اور اس نے دیکھا کہ اتنے میں وہ شخص جو کہ رات کے ٹائم کھڑا تھا ادھر اس جگہ پر، اور وہ کوئی چیز کھود رہا تھا اور اس میں اس نے اس کو دفن کیا۔ وہ جو دیکھنے والا شخص تھا وہ یہ ساری ویڈیو بنا رہا تھا، اور یہ ساری ویڈیو بنانے کے بعد جب وہ شخص ادھر سے چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد وہ ادھر پہنچا اور اس نے دیکھا کہ اس نے ادھر کوئی چیز دفن کی ہوئی تھی۔ اس نے وہ دفن ہوئی چیز وہاں سے نکالی جو کہ گوشت کا ٹکڑا تھا، اور اس کے اوپر اتنی مکھیاں تھیں اور اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ایک کاغذ پڑا تھا۔ اس کو دیکھنے کے بعد اس نے اس کو نکالا ایک سٹرک کی مدد سے اور اس کو سائڈ پہ کر دیا، اور اس کے اوپر اپنے گھر سے لا کر کچا دودھ میں پانی ڈال کر وہ اس کے اوپر بہا دیا۔ اب کچھ دن کے بعد اس شخص کے ساتھ جس نے یہ سب کچھ نکالا، اس کے دروازے کے آگے جب اس کی بیٹی رات صبح کے ٹائم اپنے کالج جانے لگی تو اس کے دروازے کے آگے ایک سرخ رنگ کا مرغا تھا۔ مرغا مری ہوئی حالت میں تھا اور ان کے گھر کے بالکل دروازے کے آگے تھا۔ بچی شور مچاتی اوپر آئی اور اس نے بتایا کہ ہمارے دروازے کے آگے اس طرح کوئی چیز میں نے دیکھی ہے۔ انہوں نے اسٹک کی مدد سے اس کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس طرح تھا کہ جیسے ان کی اس سلوب کے اوپر کسی نے کوئی چیز لگا کر چپکا دیا ہو۔ وہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا کیونکہ وہ مرا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جو باقی محلے کے لوگ تھے وہ چوکیدار کو بلا کر لائے اور انہوں نے اس کے دروازے سے اس کو ہٹانے کی کوشش کی اور ہٹانے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ اس جگہ کو دم والے پانی سے دھویا گیا اور پانی بہایا گیا۔ خیر کچھ عرصے کے بعد وہ جس شخص نے اس کا پیچھا کیا تھا اور وہ گوشت وہاں سے ہٹایا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی، کیونکہ وہ پیرالائز ہو گیا اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ بات اب کہتے ہیں کہ یہ واقعہ پورے علاقے میں مشہور بھی ہوا اور لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا بھی، اور پھر اس کے بعد پارک میں چوکیدار کی یہ ڈیوٹی تھی کہ کسی بھی شخص کو رات کے ٹائم پارک میں نہیں جانے دینا، اور اگر کوئی جاتا ہے تو مکمل سیکیورٹی رکھنی ہے کہ وہ آخر پارک میں کر کیا رہے ہیں لوگ، کیونکہ لوگ بہت سی جادو کی چیزیں بھی دفن کرتے تھے اور بہت سی مخلوقات کو بھی ادھر سے پکڑتے تھے۔ اب ایک شخص کے پیچھے جانا تو مشکل کام تھا، لیکن پھر بھی اس جگہ کے متعلق ساری چھان بین کی گئی، اور اس طرح G11 کا وہ پارک اسیب زدہ بھی ہے اور جادو کے لحاظ سے بھی فیمس ہے۔ میں آپ کہتی ہیں کہ ایک اور واقعہ شیئر کروں گی اپنے ہسبینڈ کے بڑے بھائی کا، جو کہ اپنی خالہ کے پاس لاہور رہنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ بھی ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ان کی خالہ کا گھر شروع سے ہی اسیب زدہ اور ہانٹڈ تھا۔ وہاں پر بہت سے ایسے واقعات ہوتے تھے، لیکن ہم نے صرف سنے تھے، دیکھے نہیں تھے۔ میرے جو بڑے جیٹ تھے، یعنی ان کے ہسبینڈ کے جو بھائی تھے، ان کے بردر ان لا، وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی خالہ کے پاس چلے گئے اور رات کے ٹائم ناول پڑھ رہے تھے۔ اب اچانک سے ان کو پیاس محسوس ہوئی اور وہ کچن کے اندر گئے اور ڈسپینسر سے پانی لینے لگے۔ جیسے ہی وہ پانی پینے کے لیے آگے بڑھے تو ان کو اپنے پیچھے سے کچھ محسوس ہوا۔ انہوں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو ایک بچی تھی۔
بچی کون تھی؟ یعنی کہ ان کی خالہ کے بیٹے کی بیٹی تھی. وہ پانی مانگ رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ تم اچانک سے کیسے آ گئی کچن میں، پہلے تو تم تھی نہیں. تو خیر اس نے بات کو ادھر ادھر کیا اور کہا کہ مجھے پانی دے دے، میں بھی پانی لینے آئی ہوں. انہوں نے اس کو پانی دے دیا، خود بھی پانی پیا اور وہ اپنے روم میں چلے گئے اور وہ بچی اپنے روم کی طرف چلی گئی. خیر صبح وہ اٹھے، بات آئی گئی ہوگی، وہ بھول گئے اس چیز کو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر میں جب گیا تو میرے جو کزن تھے جو ان میرڈ تھے وہ اپنے کام پر تھے اور وہ 5-6 دن گھر نہیں آئے تھے، جو بھی ان کا کام کا سلسلہ تھا، جو بھی طریقہ کار تھا. اب گھر میں ان کے ایک ہی کزن تھے جن کی وائف تھی اور وہ بیٹی تھی ان کی. وہ بھی رات کو اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے جاتے تھے، تو یہ ساری رات پھر کہتے تھے کہ میں ناول وغیرہ پڑھتا تھا اور پھر سو جاتا تھا. اب ٹھیک اسی ٹائم پر ان کو دوبارہ پیاس محسوس ہوئی نیکسٹ ڈے، اگلی رات کو، اور وہ پانی پینے وہاں چلے گئے. جب پھر پانی پینے کے لیے گئے تو اب کی بار انہوں نے دیکھا کہ بچی دوبارہ اپنے کمرے سے نکلی ہے اور ان سے پانی مانگ رہی ہے. انہوں نے اس کو پھر پانی دیا، لیکن اب کی بار جو بچی تھی وہ اپنے کمرے میں نہیں جا رہی تھی بلکہ ٹی وی لانچ کی طرف جا رہی تھی. اور ادھر جو 2 کمرے تھے جن میں ایک کمرے میں یہ بھائی خود تھے، نایاب کے جو بردر ان لا تھے، اور دوسرا کمرہ بند تھا، ادھر وہ بچی اس طرف جا رہی تھی. تو انہوں نے بچی کے پیچھے بھی گئے اور کہنے لگے کہ تم ادھر کدھر جا رہی ہو، تمہارا کمرہ تو دوسری سائڈ پہ ہے. اب یہ بات وہ اس بچی سے کر بھی رہے ہیں اور اس کے پیچھے بھی جا رہے ہیں. اتنے میں انہیں اپنے پیچھے سے بڑی سخت چلانے کی آواز آئی. آواز ان کے کزن کی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم ادھر کدھر جا رہے ہو، واپس کمرے میں آؤ، میری بات سنو. وہ اپنی اب کزن کے کمرے میں رات کے ٹائم جاتے ہوئے ان کو اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ اپنی کزن کے کمرے میں گئے اور انہوں نے کہا کہ تم مجھے بلا رہے تھے اور اتنی سختی سے بول رہے تھے، کیا بات ہے؟ اور جیسے ان کی نظر اپنے کزن پہ پڑی تو ان کی بیٹی ان کے پاس سو رہی تھی. یہ ساری بات بہت زیادہ ڈرا دینے والی تھی اور وہ بہت زیادہ ڈر گئے اور انہوں نے اب ان سے کوئی ذکر نہیں کیا. اور اب اس کمرے میں جاتے انہوں نے سونا بھی ادھر تھا، آیت الکرسی وغیرہ پڑھی، اور وہ کہتے ہیں کہ مرد تو پھر مرد ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے دل کو بڑا کیا اور ادھر اپنے کمرے میں لاک لگایا اور چلے گئے. جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ میں ادھر سونے کے لیے گیا تو اب میرے کانوں میں بہت اونچی سانس لینے کی آوازیں آئی. اچانک سے وہ جو آوازیں تھیں وہ سانس لینے سے وہ رونے میں کنورٹ ہو گئی اور آواز بھی کسی مرد کی تھی. اب وہ کہتے ہیں کہ میں بہت خوف زدہ ہوا اور آیت الکرسی پڑھنے لگا اور پڑھتے پڑھتے وہ آواز بالکل میرے سے دور چلی گئی، یہاں تک کہ ٹی وی لانچ کے اندر ایک واش روم بنا تھا، اس خالی کمرے کے ساتھ اٹیچ ایک واش روم تھا، اور وہ آواز اس کا واش روم تک گئی اور دروازہ کھلنے کی آواز بھی آئی. یہ سارا معاملہ اب صبح اٹھ کر انہوں نے اپنی بھابھی کو بتانا چاہا کہ رات کے ٹائم اس طرح مجھے وہ بچی آپ کی نظر آتی ہے اور پھر وہ غائب ہو جاتی ہے، یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کیا ہے سب کچھ. اتنے میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی ناشتہ وغیرہ کیا اور میں بھابھی سے یہ بات ڈسکس کرنے لگا تو میری بھابھی نے مجھے کہا، تھوڑی دیر کے بعد وہ آئیں اپنے کمرے سے اور مجھے کہنے لگیں کہ چلو مجھے مارکیٹ جانا ہے، مجھے کوئی کام ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھابھی سے راستے میں بات کروں گا، کیونکہ ان کے ہسبینڈ گھر پہ نہیں تھے اور وہ اپنی جاب پر تھے. میں ان کو لے گیا اور اب میں ان سے بات کرنے لگا اور کہنے لگا کہ 2-3 دن سے مجھے آپ کی بیٹی سمیہ نظر آتی ہے اور وہ مجھ سے پانی مانگتی ہے اور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، لیکن کل وہ اپنے کمرے میں نہیں بلکہ وہ سامنے والے کمرے میں جا رہی تھی اور وہ اس کمرے میں تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ اتنے میں جو ان کی بھابھی تھیں وہ ان سے بڑی سختی سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگیں کہ پانی ہی مانگتی ہے اور تو تمہیں کچھ نہیں کہتی، ادھر رکو، ادھر گاڑی کو روکو اور میں کچھ لے کر آتی ہوں. یہ بات وہ بڑی سختی سے کر کے وہ کہتی ہیں کہ وہ چلی گئی ادھر سے. پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد جب آئیں تو ان کا لہجہ بالکل ڈیفرنٹ تھا اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی. سارے راستے وہ خاموش رہی، میں بھی خاموش رہا. مجھے لگا کہ شاید وہ مائنڈ کر گئی ہیں کیونکہ گھر ان کا ہے اور انہی کی مرضی چلے گی، مجھے اس میں انٹرفیئرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے خیر ان کو گھر اتارا. میں ان کو گھر اتار کر خود مجھے لگا کہ میں اب اپنے کزن کے پاس چلا جاتا ہوں، مجھے اکیلے ادھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں کسی کام کے لیے کمرے میں ان کے گھر میں ان کے پیچھے ہی چلا گیا. جیسے ہی میں ان کے پیچھے گیا تو جو بھابھی تھی وہ اسی روم کی طرف جا رہی تھی جس روم کی طرف وہ بچی جا رہی تھی رات کے ٹائم. ان کو میں نے اس روم میں جاتے دیکھا اور جیسے ہی میں پلٹا تو میں نے دیکھا انٹرسٹ سے بھابھی آ بھی رہی تھی. ایک اس روم میں جا رہی تھی اور دوسری انٹرسٹ سے آ رہی تھی.
یہ ماجرا اتنا خوفناک تھا کہ اس نے مجھے ڈرا دیا بلکہ چونکا دیا۔ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ یہ وہی چیز ہے جو مجھے رات کے ٹائم ایک بچی کے روپ میں بھی دکھائی دیتی ہے، اور اب یہ مجھے ایک میری بھابھی کے روپ میں دکھائی دے رہی ہے۔ میں نے ساری بات اپنی بھابھی کو بتائی، وہ آئیں جب، اور انہوں نے کہا کہ بالکل ہمارے گھر میں یہ مخلوقات ہیں اور یہ اس طرح ہی نظر آتی ہیں ایک دوسرے کے روپ میں۔ تم نے ان کے پیچھے آئندہ نہیں جانا اور نہ ہی اس روم کی طرف تم سونا۔ یہ میری غلطی تھی، میں نے اس روم میں سونے کا ارادہ کیا تھا کیونکہ وہ روم بالکل الگ تھا اور میں ساری رات جاگتا تھا، دروازہ کھول کر میں لائٹ آن رکھتا تھا اور میں کہتا تھا کہ کوئی ڈسٹرب نہ ہو۔ 3-4 دن سے میں اکیلا تھا کیونکہ میرے کزن جو تھے وہ اپنے کام کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی تھے۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اور میری حالت خراب تھی، اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں آج ہی ادھر سے چلا جاؤں گا اور ایک سیکنڈ بھی ادھر نہیں رکوں گا۔ طبیعت خراب بھی ہو گئی، اور پھر وہ جو میرے وہ کہتے ہیں بردر ان لا تھے نا، آپ کہتے ہیں، جو کہ لاہور میں گئے ہوئے تھے اپنی خالہ کے گھر، وہ واپس آئے۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ان کو فیور تھا۔ فیور اتنا زیادہ تھا کہ ان کی حالت خراب تھی۔ 2-3 دن وہ اس حالت میں تھے کہ جیسے وہ بے ہوشی کے حالت میں ہوں۔ تو یہ واقعہ تھا نیاب کا، جو کہ انہوں نے G11 سے شیئر کیا میرے ساتھ۔ بہت شکریہ، اسلام آباد سے انہوں نے اپنی سٹوری شیئر کی۔ تو بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ ایک عامل شیئر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عملیات کرتا ہوں، اور میں اس قسم کے عملیات کرتا ہوں کہ جو کالا جادو کرتا ہے میں اس کو قید بھی کر سکتا ہوں، اور میں اور بھی بہت سے جنات کو قید کر سکتا ہوں۔ یہ کراچی میں رہتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی زندگی انہوں نے ٹھیک کی، ان کو کالے جادو سے بچایا، اور جو ان کے دشمن تھے ان کے متعلق بھی ان کو بتایا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی اب میری زندگی میں جب میں عامل بن رہا تھا اس دوران ایک واقعہ پیش آیا۔ میں بہت سے جنات کو اپنے قابو میں کرتا تھا اور ان سے مختلف کام لیتا تھا، اور مجھے اس طرح ہوا کہ میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا اور ایک ایسی مخلوق نے میرا دروازہ نوک کیا، جس کا دروازہ نوک کرنے کے سٹائل سے میں جان چکا تھا کہ ضرور یہ کوئی انسان نہیں جنات ہے۔ جیسے میں نے اس دروازے کو کھولا آیت الکرسی پڑھ کے، تو آگے ایک شخص کھڑا ہوا تھا جس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا، اس کا ناک سارا کالا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا، کیونکہ عملیات کی دنیا میں اور جنات کو قابو کرنے کی دنیا میں میرا پہلا قدم تھا۔ میں نے اس کا چہرہ جیسے ہی دیکھا اور خوف زدہ ہو کر دروازے کو بند کر دیا۔ اب وہ مجھے روز رات کو تنگ کیا کرتا تھا، دروازہ نوک کرتا تھا اور مجھے اپنی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھ سے ہم کلام ہو۔ اگر میں اس سے ہم کلام ہو جاتا تو شاید وہ مجھے بہت نقصان دیتا۔ میں نے اپنے جو میرے تھے بزرگ ان سے پوچھا کہ اس طرح مجھے کوئی مخلوق رات کو تنگ کرتی ہے اور مجھے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور مجھے بلانا چاہتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ جن ہے جو کہ تمہیں تمہارے عمل سے ہٹا رہا ہے، وہ تمہیں عامل نہیں بننے دے رہا۔ اس کی ایک ہی حل ہے کہ تم اس عمل کو کرو، اور اس عمل کو کرنے کے دوران تمہیں اسے ایک جگہ پر قید کرنا ہوگا، یہاں تک کہ اس کو قید کرنے کے نتیجے میں تمہیں وہ اس طرح محسوس ہوگا کہ وہ ختم ہو چکا ہے۔ خیر مجھے میرے جو بزرگ تھے انہوں نے سارا طریقہ بتایا، اور وہ طریقہ کیا تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے جو عمل پڑھنا شروع کیا، اس عمل پڑھنے کے دوران اب پھر رات کے ٹائم میرے دروازے پہ دستک ہونی شروع ہو گئی۔ مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ تم دروازہ اس ٹائم کھولو گے جب وہ دوسرے کمرے میں بند ہو جائے گا اور تم خود سب کچھ محسوس کرو گے۔ میں نے ان کے بتائے ہوئے عمل کو پڑھا، اور پڑھتے پڑھتے وہ چیز جب حاضر ہوئی باہر، وہ کالے ناک والا شخص جو کہ ایک جن تھا، انتہائی سخت اور خوفناک شکل کا، میری پڑھائی پڑھنے کے دوران یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اب ایک ساتھ والے کمرے میں بند ہو چکا ہے۔ اس کی چیخنے کی آوازیں، یہاں تک کہ اس نے جب دروازے کو بند کیا، وہ خوفناک آوازیں میرے کانوں میں آئیں، اور میں اپنے بزرگوں کی اجازت سے اب اپنے کمرے کو کھول کر اس کے دروازے کے آگے کھڑا ہو گیا اور اس لاک کو بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ساتھ ساتھ میں وہ پڑھائی پڑھ رہا تھا، اور پھر مجھے ایسے آواز آئی۔ وہ آواز اس قسم کی تھی کہ جب ہم اپنے کچن میں کوئی چیز بناتے ہیں، کسی گھی کو گرم کرتے ہیں، اس میں کچھ بھی ڈپ کرنے کے لیے، بنانے کے لیے، پہلے تو مجھے وہ آواز آئی کہ جیسے کوئی تیل کو بڑے اچھے طریقے سے آگ کے اوپر گرم کر رہا ہے، اور پھر ایسے محسوس ہوا کہ جیسے اس تیل کے اندر آوازیں پیدا ہوئی ہیں اور وہ بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے۔
یہاں تک کہ اب ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہم اپنے کھانوں کو بنانے کے لیے فرائی کرتے ہیں، ایسے ہی اس تیل کے اندر کسی چیز کو پھینکا گیا ہے۔ دوران پڑھائی یہ سب کچھ میرے کان سن رہے تھے، اور اب مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی چیز جل کر راکھ ہو چکی ہو۔ اور جیسے ہی میں نے ان کے بزرگوں کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دروازے کو کھولا تو میں نے دیکھا کہ اندر کمرے میں اتنی گندی سمیل ہے، اتنا دھواں ہے، اور سمیل اس قسم کی ہے کہ جیسے کوئی چیز جل گئی ہو۔ وہ سمیل کھانوں کی طرح نہیں تھی جلنے کی، وہ سمیل ایسے تھی کہ جیسے کسی کا سکن اور ماس جل رہا ہو، کیونکہ مجھے میرے بزرگوں نے بتایا تھا کہ اگر تم اس کو نہ جلاتے تو یہ تمہیں مار دیتا۔ یہ وہ مخلوق ہے جو کہ انسان کی گردن توڑ دیتی ہے دوران عمل، یا اس کو فالج کر دیتی ہے یا اس کی گردن توڑ دیتی ہے۔ بہرحال وہ مخلوق اب میری جان چھوڑ چکی تھی اور اس کو میں نے ختم کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد جنات کو خود سے دور کرنا اور ان کو اپنے سے ہٹانا اور کسی اور سے ہٹانا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں رہی۔ یہ وہ جن تھا جس کو میں نے اپنے سے ہٹایا اور پھر اس کو مار بھی دیا۔ اب باقی یہ تھا میرے لیے کہ مجھے لوگوں کا علاج کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد میں ایک ماہر عامل بن چکا تھا اور بہت سے لوگوں کا علاج کیا، بہت سے لوگوں سے جنات بھی ہٹائے۔ تو یہ کہانی تھی جی کراچی سے ایک عامل کی جنہوں نے اپنا نیم نہیں بتایا۔ بہت شکریہ آپ کا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف، جو کہ ایک شارٹ سا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ملتان سے میرے ساتھ اینی نے شیئر کیا۔ اینی کہتی ہیں ملتان چونکہ صوفیہ اکرام کا شہر ہے اور وہاں پہ بہت سے صوفیہ اکرام مدفن ہیں، اس برکت کی وجہ سے ملتان میں کبھی بھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں آ سکتی اس قسم کی۔ یہ میری سوچ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے سامنے بھی ایک چھوٹا سا دربار تھا۔ میری ونڈو جب بھی روم کی کھلتی تھی تو میں اس دربار کے گنبد کو دیکھا کرتی تھی۔ ایک رات تہجد کا ٹائم تھا اور میں اپنی اس ونڈو میں کھڑی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو کہ لمبے قد کا ہے اور اس گنبد کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ 4 سے 5 دن لگاتار وہ شخص مجھے اسی حالت میں نظر آیا اور وہ اس گنبد کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا تھا۔ میں اس کو روز دیکھتی تھی اور پھر اس کے بعد اپنے والدین سے بھی اس چیز کا ذکر کیا۔ اس دربار کے متعلق مشہور تھا کہ ادھر لوگ اپنے جنات کو اتارنے کے لیے آتے ہیں اور ان کو ادھر ہی قید کر دیتے ہیں۔ خیر میں بھی ادھر گئی اور میں نے ادھر بیٹھے ہوئے جو وہاں کے دربار کے محافظ تھے ان سے اس بات کے متعلق ذکر کیا اور کہا کہ آخر یہ کیا چیز تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جن دنوں میں تم اس مخلوق کو دیکھتی رہی ہو، یہ ایک جن تھا اور ایک لڑکی کے اوپر عاشق تھا۔ اللہ کے حکم سے ہم نے اس جن کو قید کرنا تھا اور یہ جن، ان کی جو چھت ہے اوپر والا گنبد ہے، اس چھت کے درمیان ایک جگہ بنی ہوئی ہے جس میں بہت سے جنات قید ہیں، جس میں اس جن کو بھی قید کر دیا گیا ہے۔ آئندہ ایسی چیز دیکھو تو بالکل اس کو غور سے مت دیکھو، کیونکہ ایسی مخلوقات کسی کو بھی نقصان دے سکتی ہیں۔ اینی کہتی ہے میں بہت زیادہ ڈر گئی اور میں نے پرماننٹ اس ونڈو کو بند کر دی اور دوبارہ کبھی بھی اس ونڈو کی طرف نہیں دیکھا۔ تو یہ ایک شارٹ سا واقعہ تھا اینی کا جو کہ انہوں نے ملتان سے شیئر کیا۔ بہت شکریہ اینی۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں اور ایسی مخلوقات سے بچ کے رہیں۔ اگر آپ کو ایسی کوئی چیز جو کہ آپ کو اسٹرینج لگ رہی ہو، آپ کو ٹھیک نہ لگ رہی ہو، اس کے قریب مت جائیں، اس کو دیکھیں بھی مت۔ یہ چیزیں بہت زیادہ نقصان بھی دے سکتی ہیں اور آپ کے اوپر حاوی بھی ہو سکتی ہیں۔ بار بار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں بہت سی پرسرار چیزیں ہیں اور دنیا میں بہت سے حاسد لوگ بھی ہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی بچیں اور ایسی پرسرار چیزوں سے بھی بچیں جو کہ اپنے حسد کو پورا کرنے کے لیے کسی کا بھی نقصان کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے حاسدین کے شر سے ہم سب کو بچا کے رکھے، آمین۔ اور آپ بھی اپنی کہانیاں اسکرین کے اوپر میرے ای میل ایڈریس پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ چینل کی ہاف انکم مستحق لوگوں تک دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے تمام اصحاب کے نام کی نیکی کر کے ان لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، اور نیکی کے اس کام میں آپ بھی اپنا حصہ چینل کو سبسکرائب کر کے ڈال سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔